العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو حضرات اب تشریف لا رہے ہیں جمعہ کے لیے اور میری آواز سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ انہیں جہاں جگہ مل رہی ہے اور جہاں انہیں انتظامیہ کے حضرات اور رضاکار سکورٹی کے حضرات بیٹھنے کے لیے گزارش کر رہے ہیں، وہ وہیں پہ بیٹھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اوپر جگہ فل ہے اور اوپر آنے پہ اصرار نہ فرمائیں، اور جہاں جگہ ملتی ہے، جگہ ساری کھول دی گئی ہے، نیچے اعتکاف حال بلکہ سما حال بھی کھولا ہوا ہے، تو جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں اطمینان سے تشریف رکھیں۔ 3 دن کے بعد 15 شعبان المعظم، جسے شب براءت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے بالکل قریب ہے، اور میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الدخان کی آیہ کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے قسم ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ اکثر مفسرین جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے ہیں، تطبیق دینے والے ہیں، ان کے ارشاد کے مطابق لیلۃ القدر ہی لیلہ مبارکہ ہے۔ ان کے نزدیک رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں جو لیلۃ القدر قرار پاتی ہے، اسی کو جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اسی کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ جبکہ بعض مفسرین نے قرآن مجید کے نزول کا
اعتبار کرتے ہوئے کہ قرآن مجید کا ایک نزول وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی شان کے مطابق اس کا نزول فرمایا لوح محفوظ پر یا جہاں اس نے چاہا، وہاں سے پھر اللہ رب العزت کے امر اور حکم کے مطابق جبریل امین 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر اس کا نزول فرماتے رہے، پہنچاتے رہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا نزول تطبیق دیتے ہوئے 2 دفعہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لوح محفوظ پر ہے، اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہے جہاں سے پھر آگے نزول ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو دفعتاً اس کی شان کے مطابق بطور کلام اس کا نزول ہے، اسے جس رات میں وہ اترا ہے اللہ رب العزت نے اسے لیلہ مبارکہ فرمایا ہے، اور جہاں سے اس کے نزول کی پھر وقتاً فوقتاً ابتدا ہوئی ہے اسے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ یہ تھوڑی سی بات قرآنی آیت پر ہے۔ اس کے بعد یہ جو 15 شعبان المعظم کی شب ہے، جسے عرف میں ہم سب شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات، اس شب کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں۔ مسند امام احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں، انہی کے حوالے سے، ان محدثین کے حوالے سے، اور امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں، اور ایک حدیث پاک مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس رات کے حوالے سے ان کتابوں میں متفرق احادیث ملتی ہیں۔ ان احادیث کی صحت پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً تمام محدثین نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے وہ حدیث پاک صحیح ہے، لیکن جو باقی کتابوں میں احادیث ہیں اس میں اور مسلم شریف کی جو صحیح حدیث ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں فنی بات نہیں زیادہ لمبی کرتا کیونکہ وہ آپ سے متعلق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے سننے والے یہ چیزیں فار لائف ریکارڈ پہ رہ رہی ہیں، ریکارڈ پہ ہوتی ہیں، اور یہاں سے جو پیغام جاتا ہے اسے بہر صورت ہر سطح پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ سننے والے کو یہ احساس رہے کہ ان ساری چیزوں پر ہماری نظر ہے۔ ان تمام احادیث، اس کی صحت اور باقی احادیث کے ضعف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات طے شدہ ہے، جس پر کسی کو کلام نہیں ہے، کہ بہر صورت 15 شعبان المعظم کی رات لیلۃ مبارکہ جسے شب براءت کہتے ہیں، کم از کم اتنی بات احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کے تسلسل و تناظر میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ رات، اس کی اہمیت، یہ رات اور اس رات کی اہمیت بہر صورت عام راتوں سے مختلف ہے، جسے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اعظام نے اور اکابرین امت نے اس پر ذکر کر کے ان چیزوں کو جو ارشاد فرمایا ہے، اتنی بات طے شدہ ہے کہ اس
شب کی بہر صورت اہمیت ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے یا آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ جناب اس رات کی تو کوئی کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، اس رات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس رات کے حوالے سے تو کوئی صحیح چیز ملتی نہیں ہے، تو سب سے پہلی غلط فہمی جو علمی ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کہہ کر، یہ سوچ کر یا یہ کہہ کر مسلمانوں کی نظر سے، مسلمانوں کے علم سے، ان کے معمولات اور روٹینز میں سے اس رات کو سرے سے نکال دینا کہ اس رات کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بات انصاف کے بھی خلاف ہے، اور جو میں نے احادیث کی روشنی میں نتیجہ نکالا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ ایک یہ جانب ہے، اور محدثین کے جو اصول ہیں احادیث کے بارے میں، حدیث ضعیف کے بارے میں، کہ جب ضعیف کے ساتھ حدیث ضعیف دوسری مل جائے، اور یہ تو انکار کرنے والوں کے امام محدث البانی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب ضعیف کے ساتھ ضعیف حدیث مل جائے تو وہ ضعیف نہیں رہتی، کم از کم اتنی بات تو مان لینی چاہیے کہ احادیث کے جو رولز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم اتنی حدیثیں مانن صحیح ہیں، الفاظ کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی امت کا جو تعامل ہے، حضور علیہ السلام کی امت کا کثرت سے قبول کرنا، حضور علیہ السلام کی امت میں اس رات کے بارے میں امت کے کثیر لوگوں کا اس رات کی اہمیت کو ماننا، یاد رکھنا، اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا، استغفار کے لیے مساجد میں آنا، اس رات کا کم از کم ہر مسلمان کے علم میں ہونا، اور بزرگان دین کے معمولات کا اس بارے میں ملتا، کم از کم اتنا تو بتاتا ہے کہ یہ حدیث حسن لغیر ہی کے درجے تک تو ضرور جا پہنچتی ہے۔ ایک فنی بات ہے، اور اہل علم اس کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ ضعیف احادیث کے ساتھ ضعیف مل کر، اور امت کے جس کو تلقی القبول کہتے ہیں، امت کا قبول کرنا، اپنے معمولات میں لے کر آنا، اور اس رات کا بہر صورت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اہتمام کرنا، یہ اس بات کی کم از کم دلیل ہے کہ ان ضعیف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کثرت اور امت کے تعامل کی وجہ سے کم از کم حسن لغیر ہی کے درجے تک تو جا پہنچتی ہے۔ اس ساری میری فنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، اس فکر کو درست کرنا ہے، اس سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، یا انہیں دعوت فکر دینا ہے کہ یہ کہہ کر کہ جناب اس رات کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، اس رات کے بارے میں تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، جو حدیثیں ہیں وہ عمل کے قابل نہیں ہیں، لہذا باقی راتوں کی طرح یہ رات بھی سو کے گزارنی چاہیے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے نا کہ جناب جس طرح باقی راتوں میں عبادت نہیں کرتے ہیں، جیسے آپ باقی راتیں سو کر گزارتے ہیں، آپ کو یہ رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ رات بھی سو کر گزار لیں۔ میسج تو یہی ہے نا۔ لوگوں کی نظر سے، لوگوں کے علم میں اس کی جو امپورٹنسی ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کو کم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جناب آپ کو نفل پڑھنے کی، آپ کو عبادت کرنے کی، توبہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوئے رہیں۔ اور ظاہر ہے اس سوچ کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس سوچ کو بندگی، عبادت، اللہ رب العزت کی رضا، انسان کی تخلیق کے مقصد، اور انسانوں کی غفلت کے اندر جو یہ کہیں نہ کہیں روشنی کی رمق اور چمک نظر آتی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، اور اسے کیسے ہم صحیح کہہ سکتے ہیں۔ لہذا یہ سوچ اور یہ فکر درست کرنی چاہیے کہ جناب یہ کہہ کر آپ یک قلم اور یک لفظ اس کو بالکل غلط قرار دے دیں، یہ بھی کم از کم اصول احادیث کی روشنی میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مرکز و محور و منبع اصل تو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات ہیں۔ ایک یہ سوچ ہے جس کی درستگی کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔
ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس کو علمی اور اتھینٹک طریقے سے میں نے اس کو آپ کے سامنے کریکٹ کرنے کی جسارت کی ہے۔ ایک تو یہ لیول ہے، ایک یہ سوچ ہے کہ یہ کنارہ ہے۔ اب ذرا دوسری طرف آ جائیں، جن کے ہاں، میرے اور آپ کے ہاں ظاہر ہے کوئی اور غیر تو نہیں ہے نا، اہل سنت و جماعت کے معمولات میں یہ بات موجود ہے کہ اس رات کو عبادت کا، نوافل کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کا، توبہ کا، رجوع کا، مختلف طرح کی جو عبادات ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو میں چیز کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، درست کرنا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ اسے درست کرنے کی طرف جسارت کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی شخص کے دماغ میں، کسی بھی عمل کرنے والے کے مائنڈ میں، کسی بھی طرح دل کے نہا خانے میں، کسی بھی دماغ کے گوشے میں اگر اس رات کی عبادت کے بارے میں یہ خیال ہے، وہ یہ سوچ کر کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے، اور بالکل میری اس پوری گفتگو کو آپ اپلائی کر لیں گے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کے لیے، 27ویں رمضان کے لیے، بالکل اسے اپلائی کر لیں گے آپ ان ساری باتوں کو۔ اگر دماغ میں، دل میں کہیں بھی یہ بات ہے کہ جناب اس رات کو ذرا پوری رات جاگ لیں، نفل عبادت کثرت سے کر لیں، شب بیداری کر لیں اور عبادت کر لیں، اگر دماغ میں یہ بات ہے، عقیدے میں، ایمان میں، سوچ میں کہیں بھی یہ بات ہے کہ جناب یہ ایک رات جاگ لیں تو آگے آنے والی ایک سال کی راتوں میں یا گزری ہوئی ایک سال کی راتوں میں اب مجھے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لاپرواہی سے گزاروں، بے عملی میں گزاروں، غفلت میں گزاروں، تو اس رات کی عبادت جو ہے وہ میرے پچھلے پورے حساب و کتاب کو برابر کر دے گی، تو خدا کے لیے میں عالم دین کی حیثیت سے، اسکالر کی حیثیت سے، مفتی کی حیثیت سے، درد مند کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی سمجھیں، میں یہ بات بالکل ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے ساتھ، ارشادات کے ساتھ، معمولات کے ساتھ اس سوچ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بذات خود یہ سوچ کہ جناب ایک رات یا دو راتیں ہم جاگ لیں گے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، پیسہ ہے، اسباب ہیں، بلاوا ہے، چلے جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں۔ تو اگر تو باقی پورا سال غفلت نہیں ہے، لاپرواہی نہیں ہے، عمل میں، کردار میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اسی طرح چوکس ہو، بالکل پابند ہیں، تو مبارک ہو، مبارک ہو۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر سال کے بعد عمرہ کر کے یا ہر سال حج کر کے اگر دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب پورا سال نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، نہ باقی حقوق اللہ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز کی ضرورت ہے، نہ جو چیزیں حلال و حرام ہیں اس کی پابندی کی ضرورت ہے، تو جناب سال بعد عمرہ کیتا اس کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ اگر سوچ ہے کہ باقی پورے سال کا حساب برابر ہو جائے گا، میں جرأت نہیں کر رہا، یہ رب کے فضل کے معاملے ہیں، لیکن جو پیغام ہے، جو دعوت فکر ہے، میں وہ دینے لگا ہوں کہ اگر یہ سوچ ہے دماغ میں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ جو شارٹ کٹ ہے، میں اسے شارٹ کٹ کہتا ہوں، ہم جیسے زندگی کی باقی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں نا جناب، کہ جناب کوئی انج دا بونڈ لگ جاوے، کوئی انج دا نمبر لگ جاوے، کیا خیال ہے، کوئی انج دی ڈیل ہو جاوے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے
کہ جناب جدہ صبح اساں اٹھیے نا جناب تے بہترین بنگلہ بھی ہوئے، گڈی بھی کھلی ہوئے، سمجھ آ گئی تو بینک بیلنس ہی بھریا ہوئے، یہ تو انسان اور اسلام کی فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا اگر ہے تو لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے۔ اسلام کی فکر کیا ہے اب وہ سنیں، یہ میں نے دونوں کی رہنمائی کی ہے کہ بالکل انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے، اور یہ سمجھ کر پھر عبادت کرنا کہ جناب فرض نماز کی تو ضرورت نہیں ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ ایگزامپل یہی ہے نا کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے جناب، وہ جتنے بھی گناہ ہوں گے، حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے یہ نماز سکھائی۔ لیکن اس کا مطلب ایک بات اصول یاد رکھیں، آپ کو اور کئی جگہ کام آئے گا، کسی بھی حدیث میں اگر کثرت ثواب کا ذکر ہے نا، یا گناہوں کی کثرت سے معافی کا ذکر ہے، اس سے مراد ہمیشہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اصول یاد رکھیں، محدثین نے بیان فرمایا کہ جناب اگر آپ اس رات میں عبادت کریں گے آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، تو 1000 سال فرضوں کا نہیں ملے گا، 1000 سال کے فرض نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا، وہ تیرے میرے ذمے اسی طرح باقی ہیں، ان کا حساب و کتاب اسی طرح باقی ہے، ان کی قضا کرنا اسی طرح لازم ہے، ان پر توبہ کرنا اسی طرح لازم ہے۔ 1000 سال 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب تیرے نوافل کا ثواب ہے۔ اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا، ہم کیوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ہم کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ لاکھوں نوافل مل کر یار فرضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے فرضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العزت کو مجھ آپ سے مطلوب ریکوائرڈ فرض ہیں۔ ایک آدمی اپنا اصل کام کرتا نہیں ہے جس کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، جو ڈیوٹی اس کو اسائن کی گئی ہے، جو ڈیوٹی اس کے ذمے ہے وہ کر نہیں رہا، اور ادھر ادھر کے سارے کام کرتا رہے تو اسے کہا جائے گا بھئی یہ تیرا کام تو اصل یہ تھا، وہ تو نے کیا نہیں ہے، باقی کام میں تجھے کہا کس نے ہے؟ اس لیے یہ جو دونوں فکریں ہیں افراد اور تفرید کی، اس شب کے حوالے سے بالکل انکار کر دینا، اور اقرار کرنے والوں کا یہ سمجھ لینا کہ جناب اب ہمیں باقی چیزوں کی فرائض کی ضرورت نہیں، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اس کے درمیان میں جو میانہ روی کا راستہ ہے، جو طریقہ کار اعتدال کا ہے، جو وسطیت کا طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے، مانن میننگز کے لحاظ سے اس میں جتنی احادیث ہیں وہ مانن صحیح ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شب کو سوئے نہیں، حضور علیہ السلام اس شب کو بیدار ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو کر بقیع غرقد میں، جنت البقیع شریف میں حضور علیہ السلام رات کو تشریف لے گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں چل کر صحیح حدیث کے مطابق 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت اپنی خاص شان کریمی کے ساتھ اجلال اور نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ، جسے حضور علیہ السلام نے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مانن صحیح ہے۔ تو اس رات کی اہمیت ہے۔ اب آئیے ایک بات اور میں وضاحت کر دوں کہ اس رات میں جو مختلف طرح کی عبادات ہیں، یہ ابھی کئی جگہ پہ میری نظر سے بھی گزرا ہے کہ جناب 2 نفل 10 نفل پڑھیں، 12 نفل پڑھیں، 16 نفل پڑھیں، اس کے اندر یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں۔ بزرگوں نے عبادت کی ترغیب کے لیے ان چیزوں کو بیان فرمایا، معمولات میں ذکر کیا۔ اس کو میں کیا کرنا چاہیے، میں اس حوالے سے صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو، نفل عبادت کی روح یاد رکھیں تنہائی ہے اور گھر ہے۔ نفل عبادت کی روح
تنہائی ہے اور گھر ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ فرض کے لیے کیوں حکم ہے کہ باہر آئے؟ حالانکہ ریاکاری کا بھی احتمال ہے، لوگوں کو پتہ بھی چلے گا، لیکن اس کے باوجود حکم ہے کہ فرض باہر آ کے پڑھے تاکہ لوگ تیرے دائیں بائیں والے گواہ ہو جائیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے۔ لیکن اگر تو نے عبادت کی حقیقی لذت کو پانا ہے، اس دل گدازی اور اس رات کی تنہائی اور تاریکی میں اگر اپنی آنکھوں کو رب کے خوف سے پرنم کرنا ہے تو پھر تو تنہائی میں ذرا رات کو اٹھ کے سجدے میں جا کے وہ لذت تجھے اس وقت ملے گی۔ یہی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ لیکن اب ہم نے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے، قبرستان بنا دیا ہے۔ قبرستان کیسے بنا دیا ہے؟ گھروں میں نہ تلاوت کا معمول ہے، نہ عبادت کا معمول ہے، نہ اچھی بات کا معمول ہے، نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معلوم ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ بات گھر میں، بھئی فرائض گھر میں آ کے پڑھو، نوافل کے لیے ذرا گھر میں مسجد میں آ کر فرض پڑھو، اور نوافل کے لیے ذرا گھر میں بھی ماحول پیدا کرو، بچوں کو بھی ساتھ لے کر پڑھو تاکہ انہیں بھی پتہ چلے۔ لیکن اگر بغیر اعلان کے اجتماع ہو جاتا ہے، لوگ انفرادی عبادت کرتے ہیں، کوئی نفل نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، جیسے دادا صاحب معمول ہے، مجھے بڑا ایک دفعہ پریشر آیا کہ جناب تسی پڑھا دو، میں نے کہا جی نہ، جیسے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معمولات میں ہم صحیح نہیں سمجھتے، ہم اسے کیسے کر سکتے؟ پڑھیں، اکیلے پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، مسجد میں آ کے بھی پڑھیں، اللہ کے گھر میں دوسروں کو دیکھ کر ترغیب ہوتی ہے بندے کو، گھر میں سستی ہو جاتی ہے، دوسرے کو دیکھ کے بندے کو شوق ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان عبادت کر لیتا ہے۔ لیکن اسے حرام کہنا یا قرآن و سنت کے خلاف کہنا یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ دونوں جانبیں درست ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے مانن یہ چیزیں ثابت ہیں، اور اس حد تک جہاں تک ثابت ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو 15 شعبان المعظم کا روزہ ہے نا جناب، اس پر تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، شب بیداری، مسجد، اجتماع، اس پر تو کلام ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے، لیکن 15 شعبان المعظم کے روزے میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، اگرچہ نفل روزہ ہے، لیکن اس میں جو نفیس پہلو ہے نا، جو میں نے آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا ہے کہ اس کے 14 یا 15 دن بعد رمضان المبارک انشاءاللہ شروع ہوگا۔ آپ اس کو ذرا سائنٹیفکلی دیکھیں، 14-15 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہوگا۔ میں اسے یوں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کریمہ کے ذریعے سے 14-15 دن پہلے ایک دن نفل روزہ، سنت روزہ امت کے لیے عطا کر کے انہیں تھوڑا سا ایک ریمائنڈر دے دیا ہے بیفور ٹائم۔ رمضان المبارک کا ایک بیفور ٹائم ریمائنڈر ہے، الارم ہے کہ جناب 14-15 دن کے بعد ایک مہینہ شروع ہو رہا ہے جس میں تمہیں رات کو جاگنا ہوگا، جس میں تمہیں دن کو روزہ رکھنا ہوگا۔ تو نے 365 دن جو گزرے ہیں درمیان میں، تو نے کھانے پینے کے جو بھی معمولات رکھے ہیں، ذرا 14-15 دن پہلے ایک روزہ رکھ کے 14-15 دن پہلے ایک روزہ رکھ کے، نفل روزہ رکھ کے روزے کی ریہرسل کر لے، ذرا تازہ کر لے، یاد دہانی کر لے، تاکہ 14-15 دن کے بعد تجھے دشواری نہ ہو، تجھے پتہ ہو کہ اب میں نے راتوں کو جاگنے والا، عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا مہینہ میرے قریب ہے۔ اس سینس میں اور اس اینگل سے اگر دیکھیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ جیسے کہ حج کے لیے جائیں تو پہلے عمرہ کرایا جاتا ہے، پہلے عمرہ کرو پھر حج کرو۔ کیوں بھائی؟ جڑا پہلی دفعہ آیا، جو پہلی دفعہ آیا، ذرا ایک دفعہ عمرہ میں سارا کچھ کر لے نا، تاکہ جب حج کرے تو اس کے اندر غلطی نہ کرے اور حج اس کا صحیح ہو جائے۔ بچہ چھوٹی عمر کا ہو، 6 سال کا ہو، تو نماز کے لیے لانا شروع کر دو، تاکہ جب فرض ہو تو عادی ہو چکا ہو۔ یہ اسلام کا ایک نظام ہے، یہ اسلام کا سسٹم ہے کہ جو بہت ساری چیزوں کو اپنے ٹائم سے پہلے لے کر آتا ہے، تاکہ جب پورا اس کا ٹائم آ جائے تو بجا لانے میں اور عمل کرنے میں دشواری اور مشکل نہ ہو۔ تو اس رات کی عبادات میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جو بات مختلف طرح کے معمولات ہیں، میرے نقطہ نظر میں حضور فیض عالم کے صدقے سے اس رات کو اگر اللہ تعالیٰ جاگنے کی توفیق دے دینا
تو آپ کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں نا، ان کو اگر آپ پوری رات حساب لگا کے، وہ اس کی تفصیل الگ ہے، علماء سے آپ اپنے قریبی پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ وہ رات اپنی قضا نمازوں کے لیے وقف کر دیں تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ عبادت کی عبادت اور پچھلے حساب کی کچھ نہ کچھ ادائیگی۔ رب دیکھے گا کہ بندے سے چلو غفلت میں فوت تو ہو گئی ہیں، لیکن اس کو فکر تو ہے نا، اس کے دماغ میں یہ تو ہے کہ مولا یہ کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے سوچ کی برکت سے اس کو اپنا کرم سے نوازے گا۔ عبادت کی عبادت ہے، سب سے افضل یہ ہے میرے نقطۂ نگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع کرے، اور جیسے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رمضان المبارک تک خیریت سے پہنچنے کی التجا کرے، اس رحمتوں والے مہینے تک پہنچنے کی التجا کرے، تاکہ ان رحمتوں، بخششوں، عنایات سے وہ حصہ لے سکے، اور اس کے لیے اول و آخر اسوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریم، دعا کرنے میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، نوافل عبادات میں سے پھر اگر قضا ہو چکی ہیں، آپ کر چکے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہ کام کریں جو زندگی میں بہت کم کیا ہے۔ آپ کبھی کسی ختم درود میں چلے جائیں نا جناب، تو آپ وہاں ذرا اندازہ لگائیں کہ کرسیوں پہ خالی لوگ گپ لگاتے ہوئے کتنے بیٹھے ہیں، اور جو دانے پڑھنے والے کتنے ہیں، اور قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری قرآن سے اور قرآن پڑھنے سے دلچسپی کتنی ہے، اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے۔ تو آپ کو اللہ توفیق دے، ہمیں اللہ رب العزت، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دونوں چیزیں قابل اصلاح ہیں، ادھر انتہا کو پہنچ کر انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے، اور اس خوش فہمی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ جناب ایک دو راتاں جاگ لئیے تو باقی کرن دی ضرورت کو نہیں، نہ، اسلام تو جہد مسلسل کا نام ہے، اسلام تو تیرے ہر قدم پر تیرا حساب لے گا، اسلام تیرے ہر عمل پر تجھ سے حساب لے گا، اسلام ہر دن اور ہر رات کا حساب لے گا۔ اس نے ہر دن اور رات میں تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہوئی ہیں، اسلام نے ان 5 نمازوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں تجھ سے حساب لینا ہے، اور اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے، میرے اسکول آف تھاٹ اہل سنت و جماعت میں اصلاح کرنے کی خصوصی چیز ہے۔ بھئی زکوٰۃ نہیں دیندا، میلاد تے لکھاں لا دیندا، کیوں بھائی؟ زکوٰۃ نہیں دے رہا، فرض نماز نہیں پڑھ رہا، نوافل پہ زور دیا ہوا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی جانب سے چیزیں فرض ہیں، میرا اور آپ کا یہ فرض ہے، اور حدیث پاک جو حدیث قدسی ہے اس کے الفاظ پہ اپنی گفتگو کا اس کو اتھینٹک کرتے ہوئے اختتام کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر میرے قریب ہونا چاہے، کون ہے جو قریب نہیں ہونا چاہتا؟ سارے ہونا چاہتا۔ میں جو بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، جو میرے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو میرے نزدیک ہونے کا، میرے قریب ہونے کا سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں نے جو چیزیں فرض کی ہیں نا وہ کریں۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ میرا بندہ فرضوں کے ذریعے میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرضوں کے ذریعے میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو چیزیں اہم ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہیں، ان کے اوپر توجہ رکھیں اور اپنی زندگی میں ان کو پہلے لانے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں بہت دور جا پڑی ہیں، بہت دور جا پڑی ہیں، ان سے اپنے آپ کو نکالیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و شریعت، قرآن کے صریح احکامات جن میں فرض ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، محرمات ہیں، ان پر عمل اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس رمضان المبارک میں تراویح تو انشاءاللہ ضرور ہوگی مساجد میں حسب سابق، لیکن جو شبینہ ہے وہ میں اناؤنسمنٹ لائیو اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اجازت ہو گئی ہے، تو شبینہ آخری عشرے میں معمول کے مطابق ہوگا۔ تو جو اچھے قراء اور حفاظ اس میں پارٹیسپینٹس ہیں، جو اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ رابطہ کر کے تو اپنی اپلیکیشن جمع کرائیں، تاکہ انٹرویو کے بعد انہیں شارٹ لسٹ کیا جا سکے، اور حضور فیض عالم کی بارگاہ سے وہ برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام ذرى الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.